مکہ المکرمہ انتہائی محترم و معظم جگہ، محبوب خدا وہاں تشریف فرما ہے، اور بلاوا کس لیے ہے کہ خدا کی ملاقات ہے، زیارت ہے۔ چلیے چلیے آج تم کو بلاتا ہے پروردگار، ڈالو ڈالو نبی پر درودوں کے ہار۔ اس رات اللہ نے فرشتوں کو بھیجا کہ ملاقات ہے خدا سے، بار الہ سے۔ جب دو محبت کرنے والے ملنا چاہیں تو فاصلے کو مختصر کرنا محبت کا تقاضا ہے۔ زمین سے لامکان تک کا فاصلہ، اس کو مختصر کرنا یہ محبت کا تقاضا اور ضرورت ہے۔ اچھا، مختصر کرنا نبی کے لیے کوئی معیوب و حیرت کی بات نہیں ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ زمین سے لامکان تک کا فاصلہ محبوب نے ایک لمحے میں طے فرمایا۔ کتنی دیر میں؟ لیلم، تنوین آ گیا نا، رات کا کوئی تھوڑا سا حصہ، اتنا سارا فاصلہ طے فرما لیا۔ عقل حیران ہوگی۔ آپ کی عقل کی حیرانی اور میرے محبوب کی شان بتانے کے لیے آپ کو ایک حدیث، محبوب دو عالم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور قیامت ایسے بھیجے گئے۔ یہ مشہور زمانہ حدیث ہے۔ حدیث میں اپنی انگلی ملا کر اشارہ فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے کہ میرے بعد قیامت آنے والی ہے، دجال کا ظہور ہونے والا ہے، فتنوں کا زمانہ ہے۔ مختلف روایات میں یہ باتیں اسی طرح سے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، رسول مکرم نے ارشاد فرمایا میرے بعد قیامت ہے۔ حضور کے ظاہری زمانے کو اور میرے اور آپ کے زمانے کو تقریباً 15 صدیاں گزر گئیں، 1500 سال۔ حضور نے فرمایا میرے بعد قیامت ہے۔ محدثین فرماتے ہیں جب محبوب دو عالم نے ارشاد فرمایا میرے بعد قیامت ہے، تو حضور کے اس بیان میں کہ میں اور قیامت، ان دونوں کے درمیان ایک باریک سی جھری ہے۔ جب آپ انگلیاں ملاتے ہیں باریک سی جھری ہوتی ہے، تو محبوب نے ارشاد فرمایا میرے بعد قیامت ہے۔ محدثین فرماتے ہیں محبوب کی دو انگلیوں کے درمیان جھری کے اندر یہ 1500 سال کا زمانہ سما گیا ہے۔ ان کی دستے قدرت کی وسعتوں کا اندازہ کون لگائے گا؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ انگلی پر چاند ہل رہا تھا، کیوں نہ ہلے؟ محبوب نے نماز میں ایسے ہاتھ بڑھایا پھر نیچے کر لیا۔ اصحاب نے پوچھا حضور نماز میں کوئی رکن کا اضافہ ہو گیا؟ محبوب نے فرمایا ایسا نہیں ہے، جنت کے خوشے خود لٹک آئے تھے، میں نے چاہا تمہارے لیے توڑ لیتا ہوں، لیکن پھر مجھے خیال آیا یہ چھپی ہوئی نعمتیں ہیں، یہ جنت میں ہی اچھی ہیں، اگر میں چھو کر تمہیں دے دیتا قیامت تک اس کی مٹھاس نہیں جاتی، اس لیے میں نے اس کو جنت کی نعمتوں کو چھوڑ دیا۔ حضور جنت تو لامکان کی بلندیوں کے قریب قریب کہی ہے، آپ مدینے کی زمین پر کھڑے ہیں۔ محبوب فرماتے ہاں میں نے بس ہاتھ بڑھایا تو خوشوں تک جا پہنچا۔ ایسے ہاتھ بڑھایا نماز میں تو جنت کے خوشوں تک پہنچ گیا۔ جس کی انگلی کی جھری میں 1500 سال سما جائیں، اس محبوب کی وسعتوں کا عالم کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر رات کے ایک پہر میں، چھوٹے سے پہر میں محبوب نے لامکان کی سیر کر لی تو حیرت کی کوئی بات نہیں ہے۔ ان کی تو انگلیوں کی جھری میں 15 صدیاں سما جائیں، زمانے سما جائیں۔ تو اللہ نے فرمایا ملاقات ہے محبوب سے میری۔ اصول یہ ہے کہ فاصلے کم ہونے چاہیے تھے، اصول یہ ہے کہ فوراً ملاقات ہونا چاہیے تھی، اصول یہ ہے کہ مکہ المکرمہ سے فوراً اللہ کی جناب میں جانا چاہیے تھا۔ لیکن اب میں آپ کو پولیٹیکل اور اسلامک اسٹیٹ کی بنیاد سمجھاؤں تو آپ کو معراج میں اس مسجد کے سفر کا مسئلہ سمجھ میں آئے۔ اسلام میں حکومت کا قیام، اسلام میں اسٹیٹ کا قیام، اسلام میں ریاست کا قیام، اسلام میں نظام کا قیام کس چیز سے شروع ہوتا ہے؟ اسلام میں اسٹیٹ کا اور ریاست کا قیام مصلی سے شروع ہوتا ہے، مسجد سے شروع ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں اسلامی نظام نافذ فرمانا چاہا تو صحن مکہ میں نماز کو ادا کیا۔ لوگ دشمنی کرنے لگے تو محبوب دو عالم نے طائف کا رخ کیا۔ وہاں پر آپ کے ساتھ جو ظلم و ستم کیا گیا وہ ہر بندہ جانتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے مدینے کا سفر شروع کیا، ہجرت فرمائی، بنو سالم پر ٹھہرے تو ٹھہرتے ہی حضور نے مسجد کی تعمیر فرمائی، مدینہ المنورہ میں قدم مبارک رکھا، پہلے مسجد کی تعمیر فرمائی، بعد میں ٹو نیشن تھیوری پیش فرمائی ہے۔ مسلم اور کفر نظام کا جو اسٹیٹ تھیوری ہے وہ میرے مصطفیٰ نے بعد میں پیش فرمائی، پہلے مسجد کی بنیاد رکھی، اس کے بعد مواخات ہے،
اخوت ہے، بھائی چارہ ہے، اس کے بعد حقوق کی بات ہے۔ پہلے مصلی کا انتظام فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کسی بھی حکومت، اسلامی نظام، اسلامی نظریات، اسلامی معاشرت کا قیام اگر ہوگا تو مصلی سے ہوگا۔ اسی لیے اہل سنت کا یہ مجموعی عقیدہ ہے کہ خلافت کی ابتدا بھی جو ہوئی ہے مصلی سے ہوئی ہے۔ یہ ایک اور بات ہے، لیکن محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ سے مسجد اقصی لے جایا گیا، اور وہاں لے جانے کے بعد جو پہلا کام نبی سے کروایا خدا نے وہ یہ تھا کہ اللہ نے نبی کو مصلی عطا فرمایا اور سارے انبیاء کو اقتدا کے لیے بھیجا، یہ بتانے کے لیے تھا کہ اے محمد عربی کے ماننے والوں، میرے محبوب کو ماننے والوں، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ مصطفیٰ کی حکومت مکے میں ہوگی، اگر تم یہ گردانتے ہو کہ مدینے میں نظام ہوگا، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ نبی کا دین صرف کسی ایک جہت میں پھیلے گا، اگر غزہ بنی اسحاق ابراہیم کی اولادوں میں سے ہے، حضرت یعقوب کی اولادوں میں سے ہے، اگر کسی کو یہ گمان ہو کہ وہ نبی کی دوسری آل سے وہاں دوسرا ریلیجن ہوگا، دوسرا اسٹیٹ ہوگا، دوسرا نظام ہوگا، اور مسلمانوں کی ذمہ داری صرف مکہ اور مدینے تک ہے، وہ یہاں سے نظام چلائیں گے، یہاں سے اسٹیٹ چلائیں گے اور نظام شریعت یہاں سے چلے گا، اس تصور کی نفی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو مسجد اقصی میں بلایا، اور وہاں پر اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو مصلی عطا فرمایا، اور جتنے لوگ مانتے تھے عزیر علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، یعقوب علیہ السلام کو، اسحاق علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، ان کا دعویٰ یہ تھا کہ مسجد اقصی ہماری سرزمین ہے۔ میں آپ کو یہ معراج پولیٹیکل پرسپیکٹو سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ بنی اسحاق غزہ میں تھے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد غزہ میں ہے، وہاں پر سلیمان علیہ السلام کی حکومت بنی غزہ میں ہے، یہ ساری وہ دوسری بیلٹ ہے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور دوسرا شجرہ اسماعیل علیہ السلام ہے، وہ شجرہ مکہ المکرمہ پر پرورش پاتا ہے۔ بنی اسحاق ساری کی ساری غزہ میں، فلسطین میں پرورش پاتی ہے، تو وہاں رہنے والے سارے کے سارے یہودی، وہاں رہنے والے اس وقت کے نصارہ، ان کا یہ گمان تھا، یہ بلیف تھا، یہ عقیدہ تھا، یہ سرزمین ہماری ہے اور یہاں پر نبوت ہمارے پاس رہے گی، حکومت ہمارے پاس رہے گی، یہ مسجد ہماری ہے، یہ نبیوں کا کعبہ ہے، نبیوں کا مصلی ہے، نبیوں کا قبلہ ہے، لہٰذا عزت اس وجہ سے ہماری ہے اور اس زمین پر ہماری حکومت رہے گی۔ لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں مصطفیٰ کریم کو نبوت و رسالت عطا فرمائی، اور مکہ المکرمہ میں یہ کام ہوا۔ جیسا ہی انہیں یہ سمجھ میں آیا کہ مصلی ہاتھ سے نکل گیا، نبوت و رسالت مکے میں چلی گئی ہے، تو اب دنیا میں جو حکومت قائم ہوگی قریش کی ہوگی، اب دنیا میں جو حکومت قائم ہوگی وہ عرب کی ہوگی۔ انہیں اسی وقت یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں اس وقت بھی تھا، انہوں نے قبضے میں رکھا۔ نبی کو وہاں لے جانے کی وجہ آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لے جا کر معراج ماننے والوں کو پہلے کچھ اور پیغام دیا ہے۔ معراج ماننے والوں کو پہلے یہ سمجھایا ہے رفعتیں بعد میں ہوتی ہیں، نظام پہلے قائم کرنا پڑے گا۔ نبی کو مصلی پہلے عطا کیا ہے۔ عزیر کے ماننے والے جان جائیں کہ ابتدا مصطفیٰ کی ہوگی، یعقوب کو ماننے والے جان جائیں ابتدا مصطفیٰ کی ہوگی، اسحاق کو ماننے والے مان جائیں ابتدا مصطفیٰ کی ہوگی، ابراہیم کو ماننے والے مان جائیں ابتدا مصطفیٰ کی ہوگی، سلمان کو جاننے والے مان جائیں ابتدا مصطفیٰ کی ہوگی۔ معلوم چلا اگر نظام مصطفیٰ مکے سے چلے گا، بالکل اسی طرح سے نظام مصطفیٰ غزہ سے بھی چلے گا۔ اگر تم غفلت میں ہو کہ تمہارا حرم صرف مکہ ہے اور نظام حکومت وہاں سے چلے گا، تو تم غلط فہمی کے اندر ہو۔ معراج کے سفر کو ماننے سے پہلے تمہیں یہ ماننا پڑے گا کہ حکومت کا نظام، شریعت کا نظام اگر زمین پر چلے گا تو مکے سے بھی چلے گا، غزہ سے بھی چلے گا۔ وہ مصلی بھی مصطفیٰ کا ہے، یہ مصلی بھی مصطفیٰ کا ہے۔ وہاں اصحاب نے نماز پڑھی ہے، جہاں پر انبیاء نے نماز پڑھی ہے۔ سارے نبیوں کی شریعت ضم ہو گئی ہے زمین پر، اور اب سکہ چلے گا تو آمنہ کے لال کا چلے گا۔